بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں آپ نے ذکر اور شکر کا بیان سنا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کا ذکر فرما رہا ہے، کیونکہ ذکر، نماز، صبر اور شکر، انہی پر ہی انسان کی زندگی کامل ہے۔ صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، بس انسان کی زندگی کامیاب ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنا، نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کرنا، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، نماز اہل ایمان کی معراج ہے، اور صبر کرنے میں یہ نماز بہترین مددگار ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت عمل ہے صبر کرنا۔ کسی چیز پر صبر کرنا یہ بدن کے باطنی اعمال پر زیادہ سخت ہے، اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل کام ہے نماز ادا کرنا۔ تو اس لیے حکم دیا کہ تم صبر سے مدد طلب کرو اور نماز سے مدد طلب کرو، یعنی جتنی تم مشقت اٹھاؤ گے اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا۔ باطنی معاملات میں صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ کہیں جھگڑا ہو جائے تو کوئی اگر مار نہیں سکتا تو گالی ضرور بکتا ہے، گالی نہیں بکتا تو دل میں بغض ضرور رکھتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر کرو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ پر زیادتی کر رہا ہے تو اس کا بدلہ نہیں لینا، بلکہ صبر کر کے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اسی طرح نماز سے مدد طلب کرو، تو نماز ظاہری اعمال پر، بدن پر یہ بہت مشقت والا کام ہے کہ جناب 17 رکعتیں نماز ادا کرنی ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، تلاوت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں۔ سردی کے دنوں میں نرم بستر چھوڑ کر آنا ہے، گرمی کے دنوں میں جناب دوپہر کے وقت نماز ادا کرنی ہے، تو یہ بدن پر بظاہر بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا دیا ہے کہ تم نماز سے مدد طلب کرو۔ رہی رب کی بات، تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تم جتنی مشقت اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی زیادہ ملے گی، معاونت اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ نماز سے مدد چاہتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی، کوئی سخت معاملہ پڑتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے کہ حضور نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضور نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ نماز کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل سے مشکل کام بھی آسان فرما دیتا تھا۔ تو یوں جناب نماز کے ذریعے مدد طلب کی جاتی۔ اسی طرح نماز استسقاء ہے، نماز حاجت ہے، یہ سب نماز سے مدد طلب کرنے کی چیز ہیں۔ علامہ نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں صبر کرنے والوں کی شدت میں خاص ذکر کیوں کیا؟ ان اللہ مع الصابرین کہتا کہ میں جہاد میں جاؤں گا، اور بیٹا کہتا میں جہاد میں جاؤں گا، شاہرم سے بھی زیادہ قریب ہے۔ معاملے میں بعض صبر کرنے والوں کو بطور خاص ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ان صبر کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جب مشکل حالات میں کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، رب العالمین تمہاری مشکلات میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تمہیں مشکلات سے نکال کے آسانی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور اپنے آپ کو شہید
شہید ہو جانا، زندہ رہ جانے پتہ چلے جناب وہ بہتر سمجھا کرتے تھے، وہ اس طرح عبادات کے معاملات میں رب العالمین کا آسرا ہمارے ساتھ۔ غربت اور بے کسی کی وجہ سے میں صبر کا ذکر ہوا جو تو صحابہ صبر کا کرام معنی ہے خدا میں نہیں نفس جا کو سکتے اس تھے، وہ چیز گھروں سے میں روتے روکنا تھے، جس وہ گڑ پر گڑاتے روکنے تھے کا اور عقل اور حسرت شریعت کرتے تھے تقاضا کہ اے کرے، کاش ہمارے پاس بھی یا کچھ مال و نفس کو دولت اس ہوتا اور چیز ہم سے بھی باز رکھنا جہاد کے لیے جس راہ سے خدا روکنے میں کا سفر عقل اور کرتے۔ شریعت کے ایک صحابی تقاضا رسول کرتی ہے یہاں اور تو اس کے لیے ضروری ہے۔ عمارات بنیادی طور بنانے پر میں صبر ایک دو دوسرے طرح سے کا ہوتا سبقت لی جاتی ہے۔ آج کا ایک ہے ہمارا جناب معاشرہ یہ ہے، بدنی صبر جائیداد اکٹھی اور ایک کرنے ہے میں ایک دوسرے طبعی سے صبر۔ سبقت لی جاتی ہے۔ ایک کے اگر بدنی ایک صبر پلاٹ ہے تو دوسرا کوشش یعنی کرتا ہے میرے دو جو ہونے چاہیے۔ جسم مشقت ایک نے اٹھاتا ہے، بلڈنگ اگر 2 جسم منزلہ تکلیف بنائی ہے تو اٹھاتا دوسرا کوشش کرتا ہے میری اس پر بندہ جناب وہ ثابت 3 قدم 4 رہے منزلہ تو بلڈنگ یہ ہونی چاہیے۔ بدن کے طور پر وہ لیکن دیکھیں صبر کر صحابہ رہے۔ کرام کس دوسرا طرح ہے معاملات طبعی میں سبقت لیا خواہشات کرتے تھے اور کہ خواہشات کے ایک تقاضوں سے صحابی صبر کرنا۔ اگر آدھی رات خواہش عبادت کچھ کرتا اور ہو تو لیکن دوسرے بندہ صحابی کا پتہ خواہشات کو چلتا کہ یہ روک تو لے پوری تو یہ رات ہے اللہ کی خواہشات پر عبادت کے لیے صبر کھڑا کرنا۔ رہتا ہے۔ تو پہلی ایک قسم کا صحابی صبر رسول اگر جب ایک تہائی شریعت کے قرآن کی موافق ہو تلاوت تو کرتا قابل تو دوسرے تعریف کا ہے، پتہ چلتا یہ لیکن تو آدھا مکمل قرآن طور پاک پر تلاوت تعریف کر کے لیتا قابل ہے۔ صبر تبھی سبحان بنتا اللہ۔ ہے جب تو دوسری یہ تھی قسم پر آتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرما خواہشات رہا کچھ ہے اور کہہ رہی ہو، خیرات، لیکن نیکی کے انسان معاملات شریعت کے میں تقاضوں ایک کو دوسرے پورا سے کرتے سبقت ہوئے لیتا اپنے ہو۔ آپ کو کنٹرول عبادت میں کے رکھے معاملات میں تو اس ایک کو دوسرے صبر سے کہتے ہیں، اور یہ ایک صبر بندے کو اعلیٰ پتہ درجے چلا کا کہ ہے۔ یار ماشاءاللہ یہ تو 5 وقت کا یعنی نمازی ہے اور اپنے ساتھ نفس میں کو بے نوافل بھی لگام نہیں پڑھتا ہے، چھوڑا تو بلکہ پھر دوسرا شریعت کی کے سبقت کرے سانچے کہ میں وہ ڈھال دیا ہے۔ نماز تہجد کی پابندی شریعت شروع اگر کر دے، کسی وہ چیز سے دوسری منع نوافل کر کی رہی ہے تو پابندی پھر ہم شروع کر طبیعت دے۔ کے مزاج پہ ایک نہیں شخص جائیں گے اگر بلکہ شریعت کے قرآن مزاج پاک پہ کا جائیں ایک گے۔ سپارہ تو پڑھتا ہے تو شریعت پر دوسرا یوں عمل کرنا، سبقت کرے کہ وہ طبیعت پر 1.5 عمل نہ سپارہ اور کرنا، 2 یہ سپارے صبر ہے قرآن اور پاک یہ کی اعلیٰ تلاوت قسم کا کرنے کا صبر ہے۔ معمول بنا لے تو یہ ہے قرآن و نیکیوں میں حدیث میں سبقت صبر کرنا۔ کے بے شمار تو اللہ فضائل رب بیان ہوئے، العالمین ہمیں بھی چند باتیں آپ کی نیکیوں میں ایک گفتگار بھی دوسرے سے کرتا ہوں۔ سبقت لے جانے کی توفیق اللہ اور تعالیٰ اس کا صبر جذبہ بھی کرنے اللہ والوں تعالیٰ کے ہمیں ساتھ ہے۔ عطا فرمائے۔ صبر آگے کرنے فرمایا والوں کو اینما اس کا تکونو، اچھا تم اجر جہاں ملے گا، کہیں بھی ہو صبر کرنے والوں یعنی اے کو بے مسلمانوں حساب اجر ملے گا۔ اور صبر اے کرنے اہل والوں کی کتاب، جزا دیکھ تم کر جہاں قیامت کہیں کے بھی ہو دن لوگ قیامت کے دن حسرت اللہ کریں تعالیٰ گے تم کہ سب ان کو کو یہ اکٹھا کر کے انعام لاتا ملا ہے۔ کیوں ہے، کہا میدان جائے گا یہ محشر میں صبر سب کے کیا سب کرتے تھے اکٹھے اس ہوں لیے گے۔ یہ انعام ملا ہے۔ صبر کرنے والے رب تو کریم کی طرف سے اطاعت گزاروں کو اللہ تعالیٰ درود، ثواب عطا ہدایت اور فرمائے گا، رحمت پانے والے ہیں۔ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے سزا والے دے گا اللہ کے محبوب اور ہیں۔ اپنے عذاب میں مبتلا صبر کرے گا۔ آدھا ایمان بے ہے۔ شک اللہ تعالیٰ ہر شے جب پر صبر قدرت رکھنے جنت کے والا ہے، خزانوں میں سے تو ایک وہ خزانہ ہے۔ مخلوق کو مرنے صبر کے کرنے والے بعد کی خطائیں دوبارہ مٹا دی زندہ جاتی کرنے ہیں۔ کی قدرت بھی رکھتا صبر ہے ہر بھلائی کی اور کنجی اطاعت ہے۔ گزاروں کو تم ثواب صبر دینے کرتے اور جاؤ، اللہ رب سزا العالمین یافتہ بلائیوں کے لوگوں دروازے کو تمہارے عذاب کھولتے دینے جائیں کی گے۔ قدرت بھی اس رکھتا آیت ہے اور مبارکہ اللہ میں رب العالمین کی سے شان معلوم یہ ہوا ہے کہ کہ وہ ہر غیر چیز خدا پر سے مدد قادر طلب ہے۔ کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے تخلیق بتائیں کرنے اللہ پر فرما قادر رہا ہے، ہے نماز اسی طرح سے سزا مدد طلب اور کرو، عذاب دینے پر بھی صبر سے قادر ہے، مدد طلب اور کرو، اسی طرح رب مددگار تو اللہ العالمین ہے۔ مرنے کے بعد یہ دوبارہ نماز زندہ خدا کرنے ہے، کی قدرت بھی صبر رکھتا ہے۔ خدا ہے کیا؟ نہیں، وَمِنْ نہ حَيْثُ نماز خدا خَرَجْتَ ہے نہ صبر فَوَلِّ خدا ہے۔ وَجْهَكَ خدا شَطْرَ فرما رہا ہے الْمَسْجِدِ ان سے مدد طلب کرو، یعنی الْحَرَامِ رب العالمین کی مرضی بھی وَإِنَّهُ یہی ہے لَلْحَقُّ مِنْ کہ رَبِّكَ وَمَا جو میرے اللَّهُ غیر ہیں بِغَافِلٍ اگر میرے تقاضوں عَمَّا کے مطابق چلا جائے تو پھر ان تَعْمَلُونَ۔ سے بھی اور مدد اے طلب کرنے حبیب کا میں صلی خود اللہ رب علیہ حکم وسلم، دے رہا ہوں۔ تم جہاں سے آؤ، اب نماز پڑھنے اپنا والا منہ نماز مسجد خدا تو نہیں حرام ہے، کی لیکن طرف نماز کرو، پڑھنا رب کا حکم ہے، اور بے تو شک جو یہ رب کے یقیناً حکم تمہارے پر رب عمل کی طرف سے عمل ہے، کرنے والا اور ہے اللہ اور نماز کے تمہارے ذریعے کاموں مدد طلب سے کرنے والا ہے غافل تو پھر اس نہیں کی ہے۔ مدد اللہ رب یعنی اے العالمین اس حبیب کی صلی اللہ علیہ ضرورتوں کو وسلم، پورا فرماتا ہے اور آپ اس کا خواہ کسی مددگار بھی بنتا شہر ہے۔ سے سفر کے لیے نکلیں، یستعینوا بہرحال بالصبر نماز میں والصلاۃ، اسی اپنا طرح منہ وتعاونوا علی البر مسجد والتقوی، حرام کی آپس میں طرف یہ ایک کرنا دوسرے ہے کی مدد کرو جس طرح بھلائی حالت اور اقامت پرہیزگاری میں پر۔ یعنی شہر تو یہ مکہ جو میں رہ کر شرک تم کے اپنا رٹے رخ لگاتے ہیں نا، وہ اپنا کہتے ہیں منہ مددگار کعبۃ اللہ کی صرف طرف اللہ، کرتے ہو، مددگار صرف اللہ۔ اگرچہ ارے تم جاہلو، دور تم کہیں قرآن نکل کے جاؤ، خلاف چل رہے ہو۔ سفر کے لیے نکل جاؤ، قرآن یہ حالت کہہ رہا ہے سفر میں نماز بھی سے تم مدد جہاں طلب کہیں کرو، ہو، قرآن یہ تمہاری کہہ رہا ہے سمت کس صبر طرف سے ہونی مدد طلب چاہیے؟ کرو، قرآن کعبۃ یہ اللہ کہہ کی رہا ہے کہ طرف ہی تم ہونی آپس چاہیے۔ میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ بتاؤ اور
اب قرآن کے معنی یا ان کے معنی؟ کعبہ کو قبلہ تو بنایا قرآن کا جانا جو یہ صحیح ضرور صحیح آپ کے رب مفہوم کی ہے، طرف سے اگر حق وہ ہے تمہیں نہیں اور یہ بتایا جائے گا حکمت تو کے تم عین بتائے موافق ہے۔ یہ اور الجھن اے ہے ذہن کے مسلمانوں، اندر اور اللہ پھر تعالیٰ متضاد تمہارے چیزیں تو اعمال آئیں سے گی۔ غافل نہیں اللہ ہے، رب العالمین اس لیے وہ جو تمہیں مدد کرنے اس والا عمل ہے کی وہ حقیقی بہترین جزا مددگار ہے۔ دے گا۔ اللہ رب تو العالمین نے جن کے لیے قبلے کی حکم طرف فرمایا فرمایا کہ کہ ان سے مدد نماز طلب کرو، پڑھنا ان سے یہ مدد طلب کرنا شرائط قرآنی نماز میں حکم سے ہے، اور رب قبلے کا کی حکم سمت ہے۔ سے ہٹ اگر کر ہم قرآن اگر کے نماز فیصلے کو پڑھی نہیں جائے تو مانتے یا نماز قرآن کے نہیں احکام کو ہوتی نہیں ہے۔ مانتے تو جیسے پھر تو ہم دور رب دراز کے العالمین رہنے کی والے بات لوگ بھی ہم ہیں، آدھی اسی طرح مان رہے ہیں، کعبۃ اللہ سے جتنے لوگ بھی تو دور پھر دراز ہمارا رہتے ہیں ایمان اور سمت ہمارا قبلہ اسلام ہمارا کس کا کعبہ کی طرف ہی کثیر احادیث ہونا چاہیے، مبارکہ میں کعبہ سے ہٹا ہوا کئی نہیں ہونا جگہوں پر چاہیے۔ یہ حکم دیا چاہے ہم سفر کہ میں ہوں، صبح چاہے کی ہم حضر میں ہوں، عبادت سے مدد رخ طلب کس کرو، طرف کرنا ہے؟ حدیث کعبۃ پاک اللہ میں کی آتا ہی ہے۔ طرف منہ کر کے اب نماز مدد ادا کرنا۔ کرنے والا اللہ تو تعالیٰ اللہ ہمیں ہے، صبح کی توفیق عطا عبادت سے فرمائے۔ ہم کیسے مدد وما طلب علینا کریں؟ الا اسی طرح البلاغ۔ حدیث پاک میں شام کی عبادت سے استعانت کرو، یعنی شام کی عبادت سے تم مدد طلب کرو۔
ایک اور حدیث پاک میں کچھ رات رہے کی عبادت سے مدد طلب کرو، یعنی رات کے پچھلے حصے میں مدد طلب کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ علم کے لکھنے سے مدد طلب کرو، سحری کے کھانے سے مدد طلب کرو، اور دوپہر کے سونے سے مدد طلب کرو، اور صدقے سے تم مدد طلب کرو۔ اسی طرح حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے تم مدد طلب کرو۔ تو یہ تمام چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ ہم کانسیپٹ بنا لیں نہیں مددگار تو صرف اللہ ہے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، اور ایسی بات کہنے والے لوگ کہتے ہیں جناب یہ پیر فقیر، یہ ملا، یہ مزارات، یہ سب چیزیں، یہ سب شرک کے اڈے ہیں، مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ ذرا حدیث طیبہ میں تو آئے نا، قرآنی اور فیصلے بھی تو موجود ہیں۔ قرآن پڑھیں اور پورا پڑھیں، احادیث پڑھیں اور اس کو پورا سمجھیں، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ جہاں رب العالمین کی بات آتی ہے اللہ مدد کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اللہ کسی سے پوچھ کے مدد نہیں کرتا، وہ خود مختار ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی جو چیزیں جن چیزوں سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، یا رب کا حکم ہے یا رب کے محبوب کا حکم ہے۔ تو رب کا حکم ماننا یہ بھی عین شریعت، اللہ کے محبوب کا حکم ماننا یہ بھی عین شریعت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ صبر کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو مدد طلب کرنے کی توفیق و فرصت بھی عطا فرمائے۔ شریعت کے تقاضوں پر چلیں گے تو ایمان بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی اچھے رہیں گے، اور قرآنی فیصلوں پر ہم عمل کریں گے تو پھر دین بھی سلامت رہے گا اور دنیا اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔